بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی سے روایت ہے، وہ اپنے باپ یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ ان کے جد امجد یعنی سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا۔ سہل بن صالح حمدانی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ابو جعفر محمد بن علی یعنی امام محمد باقر رحمہ اللہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء سے تقدم یعنی سب سے پہلے آپ کیسے ہو گئے، حالانکہ آپ سب سے آخر میں دنیا میں مبعوث ہوئے، یعنی آپ کا زمانہ تو سب نبیوں سے بعد کا ہے، تو آپ سب سے پہلے کیسے ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے یعنی ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو عالم ارواح میں عالم میثاق میں نکالا اور ان سب سے ان کی ذات پر یہ اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یہ مشہور وہ عہد ہے جس کا 9ویں پارے میں تذکرہ آتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، سب سے آدم علیہ السلام کی تمام ذریت جس میں ہم بھی موجود تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو عالم ارواح میں اکٹھا فرمایا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وادی نعمان تھی، یہ مکہ مکرمہ میں ایک وادی ہے جسے وادی نعمان کہتے ہیں، اس جگہ یہ عہد لیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشتوں سے عہد لیا اور ان کی ذات سے ان سے اپنی ذات پر اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے سوال ہوا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے جس ہستی نے بلا کیوں نہیں یہ کہہ کر جواب دیا تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی آپ کو ایک تقدم اور شرف اور فضیلت حاصل ہے کہ باقی تمام مخلوق بعد میں، تمام کے تمام انبیاء اور رسول بعد میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ربوبیت کا اور اس کی وحدانیت کا سب سے پہلا اقرار سب مخلوقات میں سے گویا کہ آپ نے فرمایا۔ اسی لیے آپ کو تمام انبیاء علیہ السلام سے پہل حاصل ہے، گو ظاہر میں آپ کو جو بعثت ہے وہ سب سے آخر میں ہوئی۔ جب آپ غزوہ تبوک سے مدینہ منورہ واپس تشریف لا رہے تھے اور تشریف لے آئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ کچھ آپ کی مدح کروں، ویسے یعنی تعریف کروں۔ ویسے تو منہ پر تعریف کرنا منع ہے، عام لوگوں میں منہ پر تعریف کرنا منع ہے، کیونکہ اس سے آدمی جو ہے وہ یا تو شرمندہ ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ پھول جاتا ہے، وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں واقعتاً جو کچھ مجھے کہا جا رہا ہے میں وہی ہوں۔ حالانکہ انسان کی کیا تعریف کرنی، تعریف کے لائق تو وہ ہستی ہے کہ جو سب خوبیوں کی جامع ہے اور سب کمالات کی جو ہے منبع اور مصدر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ الحمدللہ رب العالمین فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے، کسی ایک جہان کا نہیں۔ تو عام لوگوں کے لیے تو حکم ہی ہے، بلکہ آپ نے حکم فرمایا کہ احث التراب فی وجوہ المداحین، کہ جو لوگ دوسرے لوگوں کی منہ پر تعریف کرتے ہیں ان کے منہ میں خاک ڈالو،
خاک ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مایوس کرو اور انہیں اس فعل سے منع کرو۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی تعریف کرنا، آپ کے اوصاف کا بیان کرنا، یہ تو عین دین ہے، یہ تو عین اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ تو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے، اور یہ تو دین کا حصہ ہے، اظہار محبت کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کے احوال اور آپ کی خصوصیات اور آپ کی امتیازی چیزیں، آپ کی سیرت کا ذکر کرنا اور سننا، یہ تو عین عبادت ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہو، آپ نے منع نہیں فرمایا کہ نہیں میرے منہ پر تعریف نہ کرو، اس لیے کہ عام لوگوں کی تعریف میں اور اس تعریف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں کہو، تو انہوں نے کہو اللہ تمہارے منہ کو سالم رکھے، یعنی دعا بھی دے دی ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان، تمہارا منہ جو ہے سلامت رکھے، تم نے جو کچھ میری مدح میں کہنا ہے کہو۔ انہوں نے چند اشعار آپ کے سامنے کہے جو یہ تھے، من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، یعنی زمین پر آنے سے پہلے۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے اشعار فرمایا زمین پر، اور آپ کی موجودگی میں کہا، آپ کے سامنے کہا، آپ نے اس کی تردید یا انکار نہیں فرمایا، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان باتوں کے اوپر گویا کہ مہر تصدیق ہے، کیونکہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی غلط بات کہی جائے اور وہ اس پر خاموش رہے۔ عام نبی کی یہ شان نہیں، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے جس چیز کو آپ نے سنا اور سن کر اس کو تبدیل نہیں فرمایا تو وہ سند بن گئی قیامت تک کے لیے۔ تو ابن عباس نے جو اشعار فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے، زمین پر آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سایہ میں خوشحالی میں تھے، اور نیز ودیت گاہ میں جہاں جنت کے درختوں کے پتے اوپر تلے جوڑے جاتے تھے، یعنی یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ کی جو تمام اولاد ہے دنیا سے جو میں آنے والی تھی وہ سب ظاہر ہے کہ آپ کے جسم کے اندر تھی، وہیں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت پھیرا تھا اور تمام ارواح کو باہر نکالا تھا، تمام مخلوق کو، انسانوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تھے، بلکہ دیگر روحیں تو وہاں صرف موجود تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات والی صفات ہے اس کی وہاں برکات بھی موجود تھی۔ آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں رہنا تھا، اور پھر اس میں یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے پتا کھایا، جو درخت کا دانہ کھایا گیا، پھل کھایا گیا، اس کے نتیجے میں اللہ نے جنت کا لباس ہٹا لیا جسم سے۔ پھر آدم علیہ السلام جو ہے وہ جھجک تھی، ایک حیا کا جذبہ تھا جس کی وجہ سے وہ درختوں کے پتے توڑ کر انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا۔ تو اس واقعے کی جانب اشارہ ہے، یعنی جنت کی ابتدائی زمانہ، اس میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے آدم علیہ السلام کے پشت کے اندر، صلب کے اندر موجود تھے۔ اور پھر آگے جو ہے اگلا مرحلہ آیا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام سے ہی آگے انسان چلے ہیں، پوری انسانیت، کیونکہ اس وقت جتنے بھی لوگ تھے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے سلام ایک آدھ نبی جو ہیں ان کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا فاصلہ نہیں ہے، تو تمام لوگ تو ختم ہو گئے جو انہوں نے ان کو نہیں مانا۔ تو آگے جو انسانیت چلی ہے وہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے چلی ہے، تو اس لیے نوح علیہ السلام جو ہیں وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے مستفید تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام آگے فرمایا کہ چلو کہ ان کو بھی جو ان پر بھی نمرود کی آگ جو گلزار ہوئی ہے، ان پر نمرود کی آگ جو گلزار ہوئی ہے تو وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی آپ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جسد اطہر میں موجود تھے اس لیے اللہ نے نار ابراہیم کو گلزار بنا دیا۔ پھر آگے اسی طریقے سے جو ہے
جتنی بھی آگے آپ کے دنیا میں ظہور، جسمانی ظہور سے پہلے کی جو نعمتیں ہیں اور بڑے بڑے واقعات ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو اس کے اندر بھی آپ گویا کہ آپ کی برکات موجود تھی۔ اسی جو ہے وہ بات کو قصیدہ بردہ میں انہوں نے یوں فرمایا، وَكُلُّ آئٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت مِن نُورِهِ بِهِمْ، کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات دکھائے ہیں، یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اس بات کو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے اور نبوت کی برکات و ثمرات ہیں، یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفاد ہیں، وہاں سے لی گئی۔ انہوں نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے چاند سے سورج سے چاند روشنی لیتا ہے، تو وہ چاند کی روشنی اپنی نظر وہاں آتی ہے، اس نے لی سورج سے ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جتنی بھی نعمتیں اور جتنے بھی کمالات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے، وہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کمالات ہیں جو ظاہر ہوئے ہیں وہاں۔ اس لیے فرمایا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، مولا جامی رحمہ اللہ نے فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھونک اور اس میں شفا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا کہ جس کے اندر کتنے ہی کرشمے تھے، کتنے ہی معجزات تھے اس کے اندر، یہ سب آپ کے پاس، اور جتنی خوبیاں جتنی اچھائیاں تمام مخلوقات میں، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ہیں، اس کا منبع اور مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وَكُلُّ آئٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّ، فرمایا جتنے بھی معجزات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لائے، بلکہ اس سے بھی آگے اگر بڑھیں تو یہ بات طے شدہ ہے، علماء نے لکھی یہ بات کہ کسی نبی کی امت میں جتنے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کسی نبی کی امت میں جتنے ولی ہوتے ہیں، ولی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے، یعنی ایسا کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ جو عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے، بات تقریباً دونوں ایک ہوتی ہیں، لیکن صرف فرق اس کا ہوتا ہے کہ وہ نبی کے ہاتھ پہ ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، جو ولی کے ہاتھ پہ ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا جتنی بھی کرامتیں کسی نبی کے امتیوں کے اندر ہوتی ہیں، وہ دراصل اسی نبی کی کرامتیں معجزے ہوتے ہیں، جو اس کے متبعین، جو اس کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، انہی کی برکت سے، انہی کے فیض نظر سے وہ وہاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کائنات میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامتیں، اور پھر ان کی امتوں کی کرامتیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کرامتیں، یہ جتنے بھی کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے ہیں، یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے معجزات ہیں۔ اس کو فرمایا وَكُلُّ آئٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا، جتنے بھی معجزات بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر لے کر آئے دنیا میں، فَإِنَّمَا اتصلت مِن نُورِهِ بِهِمْ، وہ آپ ہی کے نور نظر جو ہے اسی کی برکت سے ان تک پہنچے ہیں۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ، کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کی رحمت اور فضل کا سورج ہیں، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے تارے ہیں۔ یظہرن انوارها للناس فی الظلم، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے انوار کو لے کر وہ آگے مخلوقات میں پہنچا رہے ہیں، اندھیروں میں روشنیاں کیے جا رہے ہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اے اللہ آپ اپنی رحمتوں کی بے شمار، درود پاک کا ترجمہ ایک کسی نے کیا ہے، کسی ذوق والے نے، کسی محبت والے نے، کہ اللہم صلی علی محمد، ہم جو بولتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اے اللہ اپنی رحمتوں کی بے شمار موسلا دھار بارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر
اور آپ کی آل اور ذریت پر ہمیشہ برستی رہے۔ تو یا رب صلی وسلم دائما ابدا، اے اللہ آپ کی رحمتوں کی بارشیں، آپ کے سلاموں کی بارشیں ہمیشہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ آپ کے حبیب ہیں، خیر الخلق ہیں، تمام مخلوقات میں سے سب سے پسندیدہ اور سب سے اللہ کی نظر میں برگزیدہ اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقرب اور مقام والے جو ہیں، اے اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔